نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، حالات میں جم کر کے رہو، مصیبت تکلیف پریشانی آئے تو اسے برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہو، آپس کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی اور 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتی رہی، اور 23 سالہ نبوی زندگی میں جتنی آیات قرآنیہ اور احکامات الہیہ آئے ان تمام کا مجموعہ قرآن پاک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر بھی۔ ہم لوگوں کے وجود سے پہلے دنیا میں کیا تھا، کیا ہو رہا تھا، آج کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور قیامت تک کیا ہوتا رہے گا، یہ ما کانا ما یکون کا علم اللہ پاک کے پاس۔ ما کانا پیچھے جہاں تک آپ کسی زمانے کا تصور کر سکتے ہو وہ ما کانا ہے، اور آگے جہاں تک آپ زمانے کا تصور کر سکتے ہو وہ ما یکون ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا جیسی تھی، جب سے بنی ہے وہاں سے لے کر کے آج تک کا، اور آج کے بعد دنیا کے ختم ہونے تک، اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد تک کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اللہ نے جو احکامات ہمیں عطا کیے ہیں یہ احکامات قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ یہ احکامات قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ پاک نے عطا کیے۔ وقتی حالات کے پیش نظر قرآن کریم کا کوئی حکم نہیں عطا کیا گیا۔ اگر وقتی حالات کے پیش نظر قرآن کریم کا حکم دیا گیا ہوتا تو آپ اندازہ کرو کہ آج سے 1400 سال پہلے مسلمان کس حالت میں تھے۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اپنے احکامات آپ کو عطا کیے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری اور صرف ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں احکامات نہیں تھے، صرف لوگوں سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دل سے اس بات کا یقین کرو، زبان سے اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر حالات کو دیکھ کر احکام دیے گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ احکامات مکے میں نہیں آئے تھے۔ ایک نماز ہے جو آپ کو معراج کے سفر میں عطا کی گئی تھی، اور حالات ایسے تھے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی،
ایسے سخت حالات تھے کہ جو ایمان قبول کرتا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھنا، اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا. اتنے سخت حالات تھے. ان حالات کو دیکھ کر اگر احکامات دیے گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے احکامات کچھ اور ہوتے. ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مسجد بنائی، باقاعدہ جماعت کا نظام قائم کیا، روزوں کے احکامات آئے، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا، پھر حج کا حکم آیا، قرآن کریم کی آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی. بیشتر احکامات کی جو آیتیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کن حالات میں آیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کی آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی. اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی اور بسا اوقات کسی ایک حکم کے آنے سے پہلے کئی واقعات پیش آتے تھے اور اس کے بعد کوئی حکم آتا تھا. تو مفسرین کے نزدیک بعض نے کسی واقعے کو اور بعض نے کسی واقعے کو جو ہے اس کا شان نزول گردانا ہے. مکے کی 13 سالہ زندگی گزری، مدینے کی 10 سالہ زندگی گزری، احکامات آتے رہے، قرآن کریم مکمل ہو گیا. لیکن جس وقت قرآن کریم مکمل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس وقت کے بھی حالات آپ اگر دیکھو گے تو اسلامی حکومت بہت مختصر تھی اور بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. جن کی تعداد تھوڑی تھی، یعنی جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اس وقت جو ہے لوگوں نے جوک در جوک ایمان قبول کرنا شروع کیا تھا. ورنہ اس سے پہلے پورا مکہ، پورا جزیرۃ العرب انتظار کر رہا تھا کہ کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، کس کو جیت حاصل ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے. جب مکہ فتح ہو گیا تب جزیرۃ العرب کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب جو ہے اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور لوگ پھر جوک در جوک ایمان میں داخل ہونے لگے. سورۃ النصر کی میں نے کسی موقع پر اس کا شان نزول ذکر کیا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکے کے فتح کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ، کہ جب آپ دیکھو گے کہ اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ وہ جوک در جوک، فوج در فوج اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد اور تعریف کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بظاہر ان آیات کے ترجمے سے اور اس کے مفہوم سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کو غلبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اور اللہ پاک اسی چیز کو ذکر کرنا چاہتے. لیکن حضرت عمر نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے یا اس صورت کا کیا پس منظر ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ پاک اپنے نبی کی واپسی کی خبر دے رہے کہ اب حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی یہ مفہوم، یہ پس منظر نہیں معلوم تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہاری بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اب حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ کے دین کو غلبہ ملے اور لوگ اسلام قبول کریں، اور آپ کے آنے کا یہ مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا. فسبح بحمد ربک، اب کام ختم ہو گیا، آپ اپنے پروردگار کی تعریف کیجئے، حمد کیجئے. واستغفرہ، اور اس 23 سالہ زندگی میں دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی گئی، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے. آپ کے واپسی کا وقت آ گیا.
ان حالات کے پیش نظر اگر احکامات دیے گئے ہوتے تو نہ معلوم کتنی دشواریوں کے ساتھ آج اہل ایمان گزر رہے ہوتے. لیکن اللہ کو ما یکونوں کا بھی علم ہے کہ بعد میں قیامت تک کے کیا حالات آئیں گے. ان حالات کے پیش نظر اللہ نے احکامات عطا کیے ہیں. ایک نماز کا حکم آپ دیکھ لیجئے. مسلمان اکیلا ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اکیلا ہو تو اسے 10-20 رکعت پڑھنی ہو, یا فرصت کے اوقات ہوں تو ڈھیر ساری نمازیں پڑھنی ہو, اور پھر اگر جو ہے تنگی تکلیف مصیبت پریشانی میں ہو, وقت کی قلت ہو تو کم نمازیں پڑھنی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. جو حکم ہے وہ حکم ہے, اور ایسا ہے کہ اس کی بجا آوری ہمیشہ ممکن ہے. اللہ نے کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں دیا کہ اس کی انجام دہی آدمی کے لیے ناممکن اور بہت مشکل ہو. ایسا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے جان دی, اللہ نے موقع عطا کیا, صحت استعداد دی, تو اسے پیش نظر رکھ کر کے اللہ نے احکامات دیے. ایک حکم بھی شریعت کا ایسا نہیں ہے جس کو پورا کرنے میں آدمی تکلیف مالا یطاق سے دوچار, یعنی ایسی تکلیف جو اس کی طاقت سے باہر ہو کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسا ایک حکم بھی اللہ پاک نے نہیں دیا. تو ہمارے پاس جو احکامات کا مجموعہ قرآن پاک کی شکل میں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے. اور میں نے پیوستہ ہفتے یہ بات کہی تھی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا فرق کیا ہوتا ہے. انسان آج کے حالات کو دیکھ کر کے قانون بناتا ہے, کل حالات بدل جاتے, حالات بدلے قانون بدلنا پڑتا ہے. ہندوستان کے قانون میں 57-58 مرتبہ ترمیم اور تبدیلی ہو چکی اور ہوتی رہے گی, اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کا قانون قیامت تک کے حالات کو اللہ نے سامنے رکھ کر کے بنایا ہے, اس لیے اس میں کبھی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. آج 26 جنوری ہے اور اس ملک میں 1951 میں 26 جنوری 1951 میں ایک قانون نافذ کیا گیا تھا. ایک کمیٹی نے اس قانون کو بنایا تھا, ترتیب دیا تھا, اور قانون میں کتنا جھول ہے اور اس قانون کے اندر کتنی دشواریاں ہیں وہ حالات سے جو لوگ دوچار ہیں ان کو پتہ ہے. جیسے ملک کا قانون ہے, کسی نے پولیس اسٹیشن میں جا کر کے فریاد کی اور پولیس نے اس کی فریاد قبول کر لی, اس کے بعد پولیس اسے گرفتار کرے گی, اسے سزاؤں سے گزرنا پڑے گا. اب وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے یہ فیصلہ بعد میں ہوگا, یعنی کورٹ میں جا کر کے آدمی اپنی بے گناہی ثابت کرے. آپ دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, جھوٹی فریاد کر دی جاتی ہے اور اس پر ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے, مہینوں ان کو مشقت اور پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. اس اکیلے کو نہیں پورے گھر کو جھیلنا پڑتا ہے. ایک جھوٹی فریاد جا کے کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے, اور اس بات کو انتظامیہ بھی جانتی ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فریاد لے لی, اب آپ کورٹ میں جا کر کے ثابت کرو کہ آپ تھے نہیں تھے, آپ گنہگار ہو, آپ مظلوم ہو, بے قصور ہو. وہاں پر الٹا نظام ہے. لیکن ایک قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اس قانون کے ساتھ اس ملک کا نظام چل رہا ہے. اس قانون میں کیا ہے جو قانونی ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کوشش کی تھی کہ ہندوستان کا قانون غیر مذہبی رہے, یعنی یہاں کسی ایک مذہب کی حکمرانی نہیں ہوگی. اس ملک میں کسی ایک مذہب کی حکمرانی نہیں ہوگی, بلکہ یہ ملک غیر مذہبی اور سیکولر ہوگا, جمہوریت پر مشتمل ہوگا کہ اس ملک میں رہنے والا ہر فرد وہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اس مذہب کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا.
اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے درسگاہیں قائم کرے، اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کرے، اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے مذہب کی طرف اگر کوئی آتا ہو، اس کی خوبی کو سمجھتا ہو اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو اسے اپنے مذہب کی دعوت دے کر کے اپنے مذہب میں اسے داخل کیا جائے۔ یہ ملک کا قانون ہے اور یہ قانون ہمارے بزرگوں نے بنایا، اور اسی قانون کے تحت ہم پورے ہندوستان میں مکاتب اور مدارس چلاتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں دستور نے عطا کیا ہے۔ اور یہ مدرسے اگر نہیں ہوتے تو آج دین کی یہ رونق آپ کو ہندوستان میں نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا ہے نا، حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب اصول بنا، ملک کے لیے قانون بنا، تو ملک کے قانون میں اس بات کو شامل کروایا، ورنہ حالات آپ سمجھ سکتے ہو۔ ہمارے لیے اگر مدرسے نہیں ہوتے تو قرآن کریم کو کون پڑھتا اور قرآن کریم کو کون پڑھاتا؟ قرآن کریم کو سمجھ کر کے اللہ کے احکامات کی، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کون کرتا؟ ہمارے نبی نے جو حدیثیں ہمیں عطا کی ہیں اس کی تشریح کون کرتا؟ دین کون سمجھتا اور کون سمجھاتا؟ یہ جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے قیام کا مقصد روٹی روزی نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں بنگلور کے سفر پہ تھا اور جانے سے پہلے میں نے یہ بات چند جملوں میں کہی تھی کہ آج کی موجودہ حکومت پہلی مرتبہ اس نے اقلیتوں کو اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کو، جبکہ نئی قومی پالیسی، تعلیمی پالیسی بننے جا رہی ہے، اپنی تجاویز اور مشوروں کے لیے بلایا ہے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مدرسوں کے نصاب کو سامنے رکھ کر کے اس میں ترمیم کا فیصلہ لینے کی کوشش کی جا رہی، اس لیے کہ ماضی سے یہ کوشش سرکار کی چل رہی ہے کہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس شامل کی جائے، مدرسوں کے نصاب میں لسانیات کو رکھا جائے، مدرسوں کے نصاب میں صنعت و حرفت کو رکھا جائے۔ اور کیوں رکھا جائے؟ تو ہمدردی بتائی جاتی ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بے روزگار نہ رہے، جب مدرسوں سے نکلے تو ان کو روزگار ملے، پڑھانے کے لیے ٹیچر ہم دیں گے۔ اس طرح کی پیشکش آتی رہی۔ پچھلے ہفتے وہاں جانے کے بعد میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ مدرسوں کے قیام کا مقصد روٹی روزی نہیں ہے۔ مدرسوں کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے افراد تیار ہوں جو دین اسلام کے ماہر ہوں، جو قرآن پاک کی تفسیر کو، حدیث پاک کی تشریح کو جانتے ہوں، جو فقہ پر عبور رکھتے ہوں، جو مسلمانوں کو قدم بقدم پیش آمدہ مسائل میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ ہمارے مدرسوں کے نصاب کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ دیش کو، سماج کو، خاندان کو، فرد کو ایک اچھا انسان مہیا کرے۔ مدرسوں کے نصاب کا مقصد لوگوں کو روزگار دینا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ نے روزگار، روزی کو سبب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی اللہ روٹی روزی دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں جانتا پڑھنا لکھنا، دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، اللہ اس کو بھی روزی دیتے۔ تو تعلیم سے روزی مل جائے گی ایسا نہیں ہے۔ اگر تعلیم سے روزی ملتی تو ہندوستان میں جتنے لوگ ڈگری رکھتے ہیں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں سرکار نے جن کو ڈگری تفویض کی ہے وہ بے روزگار ہیں۔ مدرسوں میں تعلیم کا، مدرسوں کے قیام کا مقصد روزگار دینا نہیں ہے۔ اور عصری تعلیم گاہوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، چاہے سرکار انہیں گرانٹ دیتی ہو نہ دیتی ہو، لیکن ان کے نصاب کو ترتیب دیا ہے سرکاری اداروں نے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے، اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو روزگار دیا جائے۔ اس بات کو لے کر کے سرکار جو کوشش کرتی رہی ہے ماضی میں، وہ ہم مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم اپنے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم عالمیت کی تلاش شروع کرنے سے پہلے ابتدائی 5 سالہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ سرکار کے نصاب کو سامنے رکھ کر کے دی جاتی ہے۔ ان 5 سالوں میں بچوں کو زبان بھی پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، بچوں کو علم الحساب، ریاضی، سائنس، سماج، یہ سب کچھ ہم پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ عالمیت کی پہلی کلاس میں آتا ہے۔ اگر آپ کو ہم سے ہمدردی ہے تو آپ پہلے مدرسوں کو سمجھیے، مدرسوں کے نصاب کو سمجھیے۔ کمیٹی میں 11 لوگ تھے، ایک مسلمان خاتون تھی، باقی 10 فرد غیر مسلم تھے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مدرسوں میں نصاب کیا ہے، حافظ کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، مفتی کس کو کہتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ آج تک کی سرکار کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ مدرسوں کے پڑھے لکھے لوگ سرکار کی نظر میں غیر تعلیم یافتہ ہیں، غیر تعلیم یافتہ، ان کو انہوں نے شمار نہیں کیا، تعلیمی اعتبار سے ان کے نمبرات 0 ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مدرسوں میں بچے مکتب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، 5 سال جو ہے ابتدائی تعلیم سرکاری نصاب، حق کے تعلیم جو قانون ہے سرکار کا کہ 6 سال سے 14 سال تک فری میں تعلیم دی جائے، ہم اپنے مدرسوں میں ان بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں، ان کو کھانا فری دیتے ہیں، ان کو رہائش فری دیتے ہیں، اور سرکار سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں گرانٹ دی جائے۔ سرکار کی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرتے۔ ایسے بچوں کو سرکار کہتی ہے کہ یہ غیر تعلیم یافتہ ہے، ان پڑھ ہے، پھر وہ بچہ حافظ بنتا ہے، 1800 صفحے کو زبانی یاد کرتا ہے۔ تو کمیٹی کے لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ آپ کے یہاں یہ 5 7 سال 10 سال کے بچے حافظ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں حافظ ہوتے ہیں، ان کو پورا قرآن پاک یاد ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، وہ مسلمان خاتون نے میری بات کی تائید کی کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے، ہم مسلمانوں میں ایسے بچے آپ کو ملیں گے جن کو پورا قرآن پاک زبانی یاد ہوتا ہے۔ ان سے میں نے کہا کہ الحمدللہ میں بھی حافظ ہوں۔ انہیں بتایا کہ عالم کون ہوتا ہے، 7 سال 8 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد اسے عالمیت کی ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد 2 سال کتنی کتابیں پڑھتا ہے اور 30-40 ہزار صفحات کا مطالعہ کرتا ہے، تب جا کر کے مقالہ لکھتا ہے، تب جا کر کے اس کو جو ہے مفتی کی ڈگری ملتی ہے۔ تو برجستہ انہوں نے کہا کہ یہ تو PhD ہے۔ میں نے کہا آپ کو حیرت ہوگی کہ میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، لیکن سرکار کی نظر میں آپ لوگوں کی نظر میں ان پڑھ اور جاہل ہوں میں۔ اگر آپ کو ہم سے ہمدردی ہے اور آپ مدارس کے پیش نظر سنجیدہ ہے تو مدرسے کی تعلیم کو تعلیم مانیے، مدرسے میں پڑھے لکھے لوگوں کو تعلیم یافتہ شمار کیجیے، اور اگر ہماری روٹی روزی کو لے کر کے آپ فکر مند ہیں تو پھر مدرسوں میں جو سند دی جاتی ہے اسے سرکار تسلیم کرے، اور سرکار جو ڈگری جاری کرتی ہے ان میں سے کسی نہ کسی ڈگری کے مساوی اسے قرار دیا جائے۔ جیسے عالم ہے تو اسے BA فرسٹ ایئر کے مساوی مانا جائے۔ اگر اسے ہم نے امامت نہیں دی، اسے مدرسے میں تدریسی خدمات کا موقع نہیں ملا، اسے مکتب میں پڑھانے کی جگہ نہیں ملی، اور سرکار اس کی روٹی روزی کی فکر کرتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، اس کی سند کو سرکار مانے تاکہ وہ عصری تعلیم گاہوں میں آگے کی تعلیم حاصل کرے اور سرکار پھر اس کو روزگار دے۔ ان کا سوال تھا کہ جب آپ نے ہماری تعلیم گاہوں میں رہ کر کے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تو آپ کو BA کے 2nd ایئر کے اندر ایڈمیشن لے کر کے کیا سمجھے گا؟ تو ان سے میں نے کہا کہ ہمارا نصاب تعلیم الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے، آپ کا نصاب تعلیم سرکار کا الگ ہے، اس کا مقصد بھی الگ ہے۔ آپ ایک برج کورس بنائیں،
1 سالہ کوئی ایسا کورس کہ عالم اسے پڑھنے کے بعد BA کے 2nd ایئر کے اندر وہ داخلہ لے سکے. اور ہمارے بچوں کو آپ ایسا نہ سمجھو کہ وہ بہت نادان یا ناسمجھ ہوتے ہیں، ذہین اتنے ہوتے ہیں کہ پورا قرآن پاک ان کو زبانی یاد ہوتا ہے. آپ ایک کتاب چھوٹی یاد نہیں کر سکتے. جو چیئرمین تھا وہ حیران تھا کہ کیا وہ بچے عربی جانتے ہیں؟ میں نے کہا عربی نہیں جانتے. کہا پھر کیسے یاد کر لیتے؟ میں نے کہا پھر بھی یاد کر لیتے. اور آپ سننا چاہیں، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں جہاں مسلمان رہتے ہوں، وہاں آپ کو حافظ مل جائیں گے اور آپ سن سکتے ہو. دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے جو مدارس ہیں ان مدارس کے تعلق سے وہاں پر بات کی گئی. ایک مدرسوں کی طرف سے تنہا نمائندگی کے طور پر اکیلا فرد میں تھا، باقی جو لوگ تھے وہ عصری تعلیم گاہوں کے ماہرین تھے. کوئی پنجاب یونیورسٹی سے آیا تھا، کوئی دلی یونیورسٹی سے آیا تھا، کوئی آسام سے آیا تھا، کوئی پونا اور بمبئی سے آیا تھا، کوئی گجرات کہاں کہاں کے علاقوں کے، بنگال سے کوئی آیا تھا. ایسے 10 لوگوں کو انہوں نے جو تعلیمی پالیسی بنا رہے ہیں اس میں اقلیتوں کی بھی شرکت رہے، ان کی اس تعلق سے تجاویز اور مشورے مانگے گئے تھے. اپنے بس بھر جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش کی گئی. اور آج تک جب نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنی ہے کبھی کسی سرکار نے کسی مدرسے کو نمائندگی کے لیے نہیں بلایا تھا. یہ پہلا موقع تھا ملکوں کی آزادی کے بعد کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی نے مدرسوں کے ذمہ داروں کو بھی دعوت نامہ دیا تھا. دارالعلوم دیوبند کو دیا تھا پورے ہندوستان کی نمائندگی کے اعتبار سے، اور دارالعلوم دیوبند نے مجھے پابند کیا تھا کہ یہ ساری تجاویز ہماری ہیں، آپ کو لے جا کر کے پیش کرنی. حالات بدل رہے ہیں، حالات اچھے بھی ہیں، حالات برے بھی ہیں، اور یہ رہے گا. سب اچھا ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں رہے گا، اور سب برا ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں رہے گا. اللہ کا ایک نظام ہے اور اسی نظام پر یہ دنیا چل رہی ہے. اگر وہ نظام نہیں ہوتا اللہ کا غیبی نظام تو دنیا چلتی نہیں. اللہ پاک رب ہیں، اس کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جس کے تحت سب کچھ چل رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ بندوں کے قلوب، ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے پھیر بدل کرتے. اور ضابطہ ہے جیسے زمین سے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ پاک کے فیصلے اسی طرح کی زمینوں پر اتریں گے. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. حالات کا رونا اور زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ نے منع کیا ہے. حضور نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو، انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں. اللہ پاک فرماتے انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں، زمانے کو برا بھلا مت کہو. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ پاک کی طرف سے فیصلے آئیں گے. ابھی رمضان پورا دیانہ میں آگ لگی، 12-15 مکانات جل کے خاک ہو گئے. جانا ہوا، دیکھنے کا اتفاق ہوا. نماز کے وقت ایک آدمی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا. سب وہاں بیٹھے ہوئے 24 گھنٹہ ریلیف کے انتظار میں. نماز کے لیے کہنے کے بعد بھی کوئی نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہنا پڑا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی. اس لیے زمین سے جیسے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے آئیں گے. جمعیت علماء نے ان کے مکانات بنا کر دینے کا فیصلہ کیا ہے. مالیگاؤں کے لوگ
ملک بھر میں جہاں کہیں کوئی آفت مصیبت آتی ہے مالیگاؤں کے لوگ ریلیف لے کر کے پہنچتے ہیں، اور مالیگاؤں کی سرزمین پر اگر اس طرح کے حالات ہیں تو جمعیت علماء نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ داروں نے مالیگاؤں آ کر دیکھ کر کے مالیگاؤں جمعیت کو اس بات کا پابند کیا کہ ان کو گھر بنا کر کے دیا جائے۔ جمعیت علماء آپ سے بھی اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ان لوگوں کے گھر کی تعمیر کے لیے جو بھی آپ سے تعاون ہو سکے جمعیت علماء میں آپ پہنچائیں۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ، اپنے عمل کا وہ حساب دیں گے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم پر ضروری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جمعیت نے یہ اقدام کیا ہے۔ اس لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ زندگی دے جلا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ نے جس مقصد کو دے کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد پر ہمیں کھڑا کر دے، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے بعد جائے تاکہ آخرت ہماری شاد اور آباد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔